آج میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ لوگوں سے کم ملیں تو آپ کو سکون مل جائے گا. یہ بھی نہیں کہوں گی کہ گھر میں رہ کر چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہیپینس تلاش کریں گی تو زندگی آہستہ آہستہ بدل جائے گی. اور نہ ہی یہ کہوں گی کہ لوگوں کو اگنور کریں، کسی کی پرواہ نہ کریں اور اپنی دنیا میں خوش رہیں. کیونکہ کبھی کبھی مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی میں سکون کم ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خود اپنے ساتھ سکون سے رہنا بھول چکے ہوتے ہیں. اور شاید ہمیں اپنی پوری زندگی بدلنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور صرف ایک سٹیپ کافی ہوتا ہے، ایک ایسا قدم جو شاید آج آپ کی پوری زندگی نہ بدلے لیکن آپ کی ڈائریکشن ضرور بدل دے گا. اور میرے خیال میں وہ قدم ہے اپنے آپ سے آنیسٹ ہونا. السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے. ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم برڈ. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. آج کی ویڈیو میں وہی ٹپیکل جملے میں نہیں دہرا رہی، کیونکہ مجھے بھی اب تو ایسے لگنے لگا ہے کہ یہ سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں. بلکہ آج جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں وہ میں اپنے دل سے بات کر رہی ہوں، اور وہ چیزیں میں اپنی زندگی میں اپلائی کر چکی ہوں اور ان کے رزلٹ مجھے بڑے اچھے ملے ہیں. تو اس لیے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. مجھے بتائیں، کبھی آپ نے سوچا کہ ہماری زندگی میں بہت سے مسائل ایسے کیوں ہوتے ہیں جن کا جواب ہمیں کئی بار نہیں ملتا؟ ہم سلوشن ڈھونڈتے رہتے ہیں، کسی سے مشورہ لیتے ہیں، کسی کو بلیم کرتے ہیں، کبھی حالات کو، کبھی لوگوں کو. لیکن شاید زندگی کو بدلنے کے لیے ہمیں بہت کچھ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہی نہیں. کیونکہ میرے خیال میں ایک سٹیپ بہت ہوتا ہے، اور وہ ہے اپنے آپ سے جھوٹ بولنا بند کر دیں. ہم دوسروں سے تو بہت کچھ چھپا لیتے ہیں، اپنی فیلنگز، اپنی انسیکیورٹیز، اپنی غلطیاں، لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم اکثر اپنے آپ سے سچ نہیں بولتے. ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کیا چینج کرنا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سی عادت ہمارے اندر ہمیں کھوکھلا کر رہی ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کس چیز کے پیچھے ضرورت سے زیادہ بھاگ رہے ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں غلط ہیں. لیکن پھر بھی ہمارے لیے ہم ایک ایکسکیوز بنا لیتے ہیں کہ کبھی ہمارے حالات ایسے ہیں، وقت ملے گا تو، سب ہی ایسا کرتے ہیں، مجھ سے نہیں ہوگا. اور یوں آہستہ آہستہ ہم اپنی ہی حقیقت سے سمجھوتا کرتے رہتے ہیں. اصل میچورٹی کیا ہے؟ میرے خیال میں میچورٹی یہ نہیں کہ آپ ہر سچویشن میں خاموش رہنے لگیں. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کو معاف کر دیں، اور نہ ہی میچورٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی چیز سے فرق ہی نہیں پڑے گا. ریئل میچورٹی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو آنیسٹلی دیکھ سکیں، بغیر ایکسکیوز کے، بغیر ڈرامہ کے، بغیر خود کو وکٹم بنائیں، اور کہیں خود سے کہ ہاں، یہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ چیز میرے لیے اچھی نہیں ہے، میں اس چیز کے پیچھے شاید ضرورت سے زیادہ ہی بھاگ رہی ہوں، اور پھر میں اسے چینج کروں گی. یہاں دین ہمیں بہت خوبصورت ڈائریکشن دیتا ہے. اسلام میں ایک خوبصورت کنسیپٹ ہے محاسبہ نفس، یعنی کبھی انسان اپنے آپ کے ساتھ بیٹھے اور خود سے پوچھے، میں کیا کر رہا ہوں، میں کس نیت سے کر رہا ہوں، میں اللہ کے قریب جا رہا ہوں یا لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں، میں واقعی خوش ہوں یا صرف خوش نظر آنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں جو چاہوں وہ کر رہا ہوں یا واقعی یہ چیز میرے لیے بہتر ہے تو اس لیے کر رہا ہوں. اور سب سے امپورٹنٹ، اگر آج میری زندگی کا یہ طریقہ ایسے ہی چلتا رہا تو کیا میں اس شخص سے خوش رہ سکوں گی جو میں بن جاؤں گی؟ یہ سوال بہت ڈینجرس ہے، اپنے آپ سے ذرا پوچھ کر دیکھیں، اور بہت پاورفل بھی ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ دوسروں کو دیکھنا کم اور اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اکثر اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ میری زندگی بدل دے، لیکن کبھی کبھی شاید ہماری دعا کا اگلا حصہ یہ ہونا چاہیے، یا اللہ مجھے ایک قدم اٹھانے کی ہمت دے جو میں خود اپنے لیے اٹھا سکوں. کیونکہ دعا کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کچھ نہ کریں اور صرف میریکل کا انتظار کرنے بیٹھ جائیں. کبھی میریکل کا آغاز ہی ایک چھوٹے سے ڈیسیژن سے ہوگا، آپ کے ایک نماز کی پابندی سے، ایک غلط عادت چھوڑنے سے، ایک سچ کو قبول کرنے سے، ایک ضروری کنورسیشن سے، ایک اپنے آپ سے جو کنورسیشن ہوتی ہے، ایک نہیں کہنے سے، ایک ہاں کہنے سے، یا صرف اس ایک چیز کا اعتراف کرنے سے کہ میں خود کو جانتی ہوں اور اب میں خود سے بھاگنا نہیں چاہتی. اور بس یہیں سے آپ کا پہلا قدم شروع ہو جائے گا، وہ سٹیپ جو آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ پوری زندگی کو ایک ڈائریکشن دے دے گا. آپ کو اپنی پوری زندگی آج نہیں بدلنی، آپ کو اپنی پوری زندگی یا پرسنالٹی اوور نائٹ میں چینج نہیں کرنی. آپ کو ہر مسئلے کا سلوشن آج بھی نہیں چاہیے. بس ایک چیز آئیڈینٹیفائی کریں، وہ ایک چیز جس کے بارے میں آپ اپنے دل میں جانتی ہیں کہ اگر میں نے صرف یہ ایک چیز ٹھیک کر لی تو میری زندگی کو ڈائریکشن مل جائے گی اور میری زندگی کی ڈائریکشن بدل بھی سکتی ہے. پھر اس کام کو شروع کریں.
پرفیکٹ بننے کے لیے نہیں، بیٹر بننے کے لیے بھی نہیں، لوگوں کو نا دکھانے کے لیے بھی نہیں، اللہ کے سامنے بہتر ہونے کے لیے۔ اور شاید کچھ عرصے بعد آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گی نا اور کہیں گی میری زندگی ایک دن میں نہیں بدلی تھی، بس ایک صحیح قدم اٹھانے سے بدلی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ نا ہماری ایک عادت بن جاتی ہے، ہم اپنے بارے میں دوسروں کی رائے کو نا اپنی حقیقت سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ کسی نے کہا اچھی نہیں لگ رہی، ہم مان لیتے ہیں۔ کسی نے کہا آپ سے تو نہیں ہوگا، ہم یہ مان لیتے ہیں۔ کسی نے ہماری کیپیبلٹی پر ڈاؤٹ کیا اور ہم خود پر ہی ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ کو نا میچور ہونے کے لیے صرف اتنی سی ضرورت ہے کہ آپ ہر اوپینین کو نا اپنے بارے میں سچ نہ سمجھیں، اپنے آپ کو جانیں اور پھر فیصلہ کریں کہ کون سی بات آپ نے ایکسیپٹ کرنی ہے اور کون سی نہیں۔ کیونکہ خود کو پہچاننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو جج کریں، اس کا مطلب ہے سیلف اویئرنیس۔ ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں کیا کر رہی ہوں، کیوں کر رہی ہوں، اور مجھے جس بھی ڈائریکشن میں چل رہی ہوں کیا یہ صحیح ہے۔ کبھی کبھی اپنے آپ سے نا چند سوال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں جس چیز کے پیچھے چل رہی ہوں، بھاگ رہی ہوں، جس کو پانا چاہ رہی ہوں، کیا واقعی وہ میرے لیے ضروری ہے؟ جس بات نے مجھے اندر سے پریشان کر رکھا ہے، کیا میں اسے حل کرنا چاہتی ہوں یا صرف اگنور کر رہی ہوں؟ اور سب سے اہم بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ یہ کوئی بھی چیز جو آپ کے ساتھ چل رہی ہے وہ آپ کو اللہ کے قریب لے کے جا رہی ہے یا اللہ سے دور لے کے جا رہی ہے۔ ہم عورتیں نہ جانے کتنی چیزیں مینیج کرتی ہیں، گھر، بچے، رشتے، ذمہ داریاں، ایک کام ختم ہوتا نہیں کہ دوسرا سامنے آ جاتا ہے، اور اسی سب کے درمیان ہم ایک بہت اہم انسان کو مینیج کرنا بھول جاتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ آپ کا اپنا سیلف ہے، خود کو۔ ہم تھکے ہوتے ہیں نا، پھر بھی کہیں گے نہیں نہیں میں تو ٹھیک ہوں اور میں یہ کر لوں گی، آج تو مجھے کام کرنا ہی کرنا ہے۔ کچھ برا لگ رہا ہے نا تو بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، اگنور کرتی ہوں، کوئی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے ایسے۔ تو اندر سے نا آپ جو ہے وہ بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں، اندر سے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے مگر ہم خود کو نا اگنور کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ نا ہمیں اپنی فیلنگ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ مطلب اگر کوئی ہمیں پھر ہرٹ کرتا ہے نا تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ میں غصہ کروں، میں روؤں، یا میں جا کے کمرے میں بند ہو جاؤں، یا پھر جو ہے میں ان سے تعلق توڑ لوں۔ تو اپنے آپ کو نا اگنور نہ کیا کریں، اپنی فیلنگز کو اگنور کرنا بند کر دیں۔ جب تک آپ اپنی فیلنگز کو سمجھ کے اپنے لیے کچھ سٹیپ نہیں اٹھائیں گے نا، آپ کی زندگی آپ کے لیے اور مشکل ہوتی جائے گی۔ اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ ایک سارٹڈ وومن نظر آئیں، آپ کے گھر کی مینجمنٹ اچھی رہے، آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تعلق اچھا رہے، تو سب سے پہلے یہاں آپ اپنے آپ کو سمجھیں، اپنی فیلنگز کو سمجھیں۔ آپ جو بھی کر رہی ہیں نا اس بات کو سوچ سمجھ کر کریں اپنے ساتھ، تبھی تو آپ اپنے آپ کو، خود کو، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نا ایک ڈائریکشن سے چل پائیں گی۔ کیونکہ اگر آپ کی زندگی میں صرف نیگیٹیوٹی ہے نا اور آپ نے صرف لوگوں کے بارے میں ہی سوچنا ہے، پھر یقین کریں آپ کے لیے سب کچھ بہت مشکل ہوگا۔ اور سب سے پہلی چیز اس میں پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ میرے ساتھ ہو چکا ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے ہم میں سے بہت ساری خواتین کے ساتھ یہ سب ہوتا ہے۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہمیں لگنے کیا لگ جاتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی نا ہمیں تسلی نہیں ہوتی کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو سمجھیں، اپنی فیلنگز کو سمجھیں، اس کے بعد آپ اپنے بارے میں کوئی ڈیسیجن بنا لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا چھوڑنا ہے۔ اپنے آپ سے بالکل جو ہے نا آپ اونیسٹ ہو جائیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کہاں پر کیا غلط کر رہی ہیں۔ اگر کسی سے بولنے کا من نہیں ہے مت بولیں، اگر کسی کے ساتھ باہر جانے کا دل نہیں ہے تو مت جائیں، زبردستی مت کریں اپنے ساتھ کسی بھی طرح کی۔ اسی لیے نا شاید ہمیں دوسروں کو سمجھنے سے زیادہ نا پہلے خود کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان پورا دن مصروف رہتا ہے، ہم پورا دن مصروف رہتے ہیں، لیکن اپنے اندر کی آواز سننے کے لیے نا ہمارے پاس 5 منٹ نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کے ساتھ بیٹھ کے وقت گزار لیا نا تو ہم بہت ساری چیزیں نا خود بخود ٹھیک کر لیں گے، ہمیں کسی کی گائیڈ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے وہ جو پہلا سٹیپ ہے نا، اپنے آپ کو سننا، اپنے آپ کو فیل کرنا، یہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ یہ سٹیپ لے لیں گے تو آپ کی ڈائریکشن بالکل ایگزیکٹ صحیح ہو جائے گی۔
تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی کہ وہ ایک قدم کیا ہے تو میں کہوں گی اپنے آپ سے اونیسٹ ہونا. اپنی زندگی میں تھوڑا سا رک کر دیکھیں، بغیر ایکسکیوز کے، بغیر کمپرومائز کے. پھر اس کے بارے میں کہ دوسرے کیا کہیں گے، صرف خود سے پوچھیں وہ ایک چیز کیا ہے جسے میں ٹھیک کر لوں گی تو میری زندگی کو ایک ڈائریکشن مل جائے گی. ہو سکتا ہے آپ کو جواب فوراً مل جائے، اور ہو سکتا ہے وہ جواب تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہو، لیکن شاید وہی آنسر آپ کو چاہیے تھا، اور اسی پر پھر آپ کام شروع کر دیں. آپ کو اپنی پوری زندگی آج تو نہیں نا بدلنی، آپ کو ایک پرفیکٹ شخص بھی نہیں بننا، آپ کو سارے مسائل کا سلوشن بھی نہیں نکالنا. بس ایک چیز کو پہچانیں، وہ ایک چیز جس کے بارے میں آپ اپنے دل میں پہلے سے جانتی ہوں، اگر میں صرف اس کام پر کام شروع کر دوں گی نا تو میری زندگی کی جو ایک ڈائریکشن ہے نا وہ بالکل بدل جائے گی. پھر وہیں سے شروع کیجئے، چھوٹا سا لیکن سچا قدم، کیونکہ شاید ہماری زندگی ایک دن میں نہیں بدلے گی. شاید ہم بس ایک دن ایک صحیح فیصلہ کرتے ہیں، پھر دوسرا قدم آتا ہے، پھر تیسرا، اور ایک وقت کے بعد جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے تو احساس ہوتا ہے کہ زندگی اچانک نہیں بدلی، میں نے اس پر بہت محنت کی ہے، اس لیے میری زندگی بدلی ہے. اور کبھی کبھی ایک سٹیپ کافی ہوتا ہے، صرف ایک صحیح قدم، اور شاید آج وہ قدم آپ کا انتظار کر رہا ہو. تو آج آپ نے بیٹھ کر اپنے آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ پہلی اونیسٹی، ایکسیپٹنس، ایکشن. پہلے خود سے سچ، پھر حقیقت کو قبول کر لیں، اور پھر ایک قدم اٹھائیں. یقین کریں آپ کی زندگی جو ہے نا وہ آسان ہو جائے گی، اور آپ کو زندگی جینے کا نا مزہ آنا شروع ہو جائے گا. خیر جناب، یہ میں نے آج جو ولاگ آپ کو دکھایا نا، اس میں نے اپنی جیولری شیئر کی ہے آپ سے. میں نے منگایا تھا کچھ، اور ابھی کیونکہ سیلیں بھی لگی ہوئی ہیں تو بہت جو ہے نا آپ کو کم پرائز میں اچھی چیزیں مل رہی ہیں. اگر آپ منگانا چاہتے ہیں تو جیولری ضرور منگائیں، کیونکہ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں آپ لوگ کہ میں نے کہاں سے خریدی ہے. تو میں نے، اگر آپ کہیں گے میں لنکس آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی. دوسرا، یہ مونسون کا موسم ہے نا، اس کے اندر کوکیز وغیرہ یا کیک رس اگر آپ لا کر رکھتے ہیں تو وہ نا بڑے سوگی سے ہو جاتے ہیں. تو اس کا ایک بہترین سا حل یہ ہے کہ آپ اس کو ایئر فرائر میں کر لیں 120 ڈگری سینٹی گریڈ پہ. 10 منٹ بھی کریں گے نا تو اچھے سے وہ دوبارہ سے کریکر سے بن جائیں گے. بس جناب، یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور کامنٹ کرنا بالکل نہیں بھولنا. اپنا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.